جہاں ایمان ہوتا ہے وہاں یقین ہوتا ہے، اور جہاں یقین ہوتا ہے وہاں معجزے ہوتے ہیں۔ وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہو کر بھی تمہیں سنتا ہے، اور ایک تم ہو کہ اس کی پکار کا جواب نہیں دیتے۔ کبھی اس کی محبت میں رنگ کر تو دیکھو، کائنات کے سارے رنگ پھیکے لگنے لگیں گے۔ کبھی اس کو سن کر تو دیکھو، کائنات کی ساری آوازیں بے معنی لگیں گی۔ اللہ کو میں نے تب دیکھا جب اندھیروں میں اس نے پرنور سویرا کر دیا۔ اللہ کو میں نے تب دیکھا جب اس نے لمحوں میں مقدر بدل دیا۔ اللہ کو میں نے تب دیکھا جب اس نے تپتی ہوئی دھوپ میں سایہ دیا۔ اللہ کو میں نے تب دیکھا جب میں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور آنکھوں کو نمی نے گھیر لیا۔ اللہ کو میں نے تب دیکھا جب امید کی کوئی کرن نہ تھی۔ اللہ کو میں نے تب دیکھا جب اس نے خود پر مجھے یقین نہ کھونے دیا۔ یہ جو وسوسے ڈال رہا ہے شیطان کہ میں ہی کیوں، میرے ساتھ ہی ایسا کیوں، کیا اس کی باتوں میں آ کر تم بھی ایسا سوچنے لگے ہو؟ سنو، اللہ تمہیں تمہارے خوف سے آزماتا ہے۔ وہ ہر اس چیز سے تمہاری آزمائش کرتا ہے جسے تم کھونے سے ڈرتے ہو۔ تمہارے یقین کا امتحان ہمیشہ تمہارے ڈر سے شروع ہوتا ہے۔ یقین کی ساری راہیں بند کر کے اللہ دیکھتا ہے کہ تم کتنا یقین رکھتے ہو، اور پھر جب تم بند راستوں کے باوجود بھی مانگنا نہیں چھوڑتے اور صبر سے اللہ کے موضوع کا انتظار کرتے ہو نا، تو پھر اللہ تمہیں تمہاری من پسند چیز عطا کر دیتا ہے۔ وہ عطا کرنے کے لیے وہ دروازے کھولتا ہے جن کا تمہاری نظر میں کوئی وجود نہیں ہوتا۔ تو بس پھر دعا کرتے رہو۔ تمہاری کون سی دعا تمہیں کس منزل تک لے جائے تم نہیں جانتے، اللہ سب جانتا ہے۔ اور جو جلد بازی نہیں کرتے، اللہ نے ان کے لیے وعدہ کر رکھا ہے کہ صبر کرنے والوں کا ان کا اجر بے حساب دیا جائے گا۔ تم اس کی آزمائش پہ پورا اترو، وہ تمہارے وعدوں پہ پورا اترے گا۔ وہ تمہیں تمہاری پسند کی منزلیں عطا کرنا چاہتا ہے۔ یوں سمجھ لو کہ بس تم اس سے تھوڑی سی دوری پہ ہو۔ تمہارا رب واقف ہے ہر اس غم سے جس سے تم گزرے ہو۔ وہ جانتا ہے کہ صبر کرتے کرتے اب تم تھکنے لگے ہو۔ یہ تھوڑی دیر اور، بس تھوڑا سا اور صبر، بس تھوڑا سا اور صبر۔ سلجھنے لگی ہیں جب سارے معاملات، تو کیا تم الجھنے لگے ہو؟ یوں ہی تو نہیں مل جاتی منزلیں سب کو۔ آزمائش کر کے تمہاری سب کے بیچ میں سے صرف تم چنے گئے ہو۔ یہ جو آنسو سجدے میں بہائے جاتے ہیں نا، یہی آنسو دعاؤں کی قبولیت کی وجہ بنتے ہیں۔ جب رب مل جاتا ہے تو ہر کھوئی ہوئی چیز واپس مل جاتی ہے۔ میں بے یقینی کے کسی حروف کو چھو بھی نہیں سکتی کہ میں نے یقین کے ہر درجے پر اپنے اللہ کو پایا ہے۔ کوئی خواہش ادھوری نہیں رہتی جب انسان سمجھ جاتا ہے کہ تھامنے والا اللہ ہے۔ اگر التجائیں رد ہونی ہوتی تو اللہ کبھی یہ نہ فرماتا کہ مجھ سے مانگو میں دوں گا۔ جب تمہارا نفس اور شیطان تمہیں یہ وسوسے دلائے کہ تمہاری دعاؤں کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، تو خود سے وہی کہو جو ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا، امید ہے میں اپنے رب کو پکار کر نامراد نہیں لوٹوں گا۔ گھبرانا مت، ٹھوکر انہی کو لگتی ہے جن کو رب نے تھامنا ہوتا ہے۔ جن کو اللہ سے مانگنے کی عادت ہو وہ کبھی زندگی میں خالی ہاتھ نہیں رہتے۔ دعاؤں کی قبولیت اور معجزے کے اشارے اللہ یوں بھی دیتا ہے، نہ تو تمہارے دل کو انتظار سے تکنے دیتا ہے اور نہ تمہاری زبان سے دعاؤں کا سلسلہ رکنے دیتا ہے۔ آسمان جس کی وسعت گواہ ہے، انسان پر اللہ کی رحمت بے حساب ہے۔ وہ کبھی تم پر ظلم نہیں کرتا۔ اس کی محبت تو اتنی وسیع ہے کہ 2 جہانوں سے آگے اگر 100 جہاں ہوتے تب بھی اس میں سما نہ پائے۔ تو پھر تھام لو اس رب کو، کیونکہ وہی ہے جس کا تھام لینا پوری کائنات کے تھام لینے جیسا ہے۔ وہ آزماتا ہے تمہیں تمہارے دل کے قریب چیزوں سے۔ بھول گئے ہو کیا حضرت یعقوب علیہ السلام کا قصہ؟ وہ ایک لمحہ جب درد کی شدت دل کو سجدے میں جھکا دے، ہر آس و امید اللہ سے لگا دے۔ نصیب کے پیارے ہوتے ہیں وہ جنہیں اللہ خود اپنی طلب میں لگا دیتا ہے۔ یاد رکھو جس کے ہاتھ میں زمین و آسمان کے تمام خزانے ہیں، اس نے تمہیں دعا کرنے کا حکم دیا ہے اور قبولیت کی ضمانت دی ہے۔
تم مانگو اللہ سے، وہ تمہیں عطا کرے گا۔ تم رحمت طلب کرو، تم اسے رحیم پاؤ گے۔ اس نے اپنے اور تمہارے درمیان کوئی حجاب نہیں رکھا اور نہ ہی تمہیں کسی سفارش کرنے والے کے لیے۔ یا رب، میری امید نہیں، میرا یقین ہے تو۔ تہجد کی توفیق بھی انہی کو ملتی ہے جن لوگوں نے اپنے رب کو راضی کرنا ہوتا ہے۔ انسان فرضی عبادت کا پابند ہوتا ہے، عشق الہی تہجد کی لگن لگا دیتا ہے۔ تہجد میں رب سے روز آپ کی ملاقات ہوتی ہے۔ یہ ہر اس شخص کے لیے تحفہ ہے جو اللہ سے سچی محبت کرتا ہے۔ یہ لوگوں کا ہنسانے والے جب اللہ سے باتیں کرتے ہیں نا تو رو پڑتے ہیں۔ یقین ہے اگر خدا پر تو برا گمان کیوں رکھتے ہو؟ اگر تم نے دعا کی ہے تو صبر کیوں نہیں رکھتے؟ رب سے جب بھی مانگو رب کو ہی مانگو۔ جب رب تمہارا ہوگا تو سب تمہارا ہوگا۔ شکر کرنا سیکھو، اتنا ملے گا کہ تھک جاؤ گے۔ اور وہ سجدہ کرنے والا اللہ کا سب سے پسندیدہ بندہ ہوتا ہے، جس کو وہ ان گنت لوگوں میں سے چن لیتا ہے، جس کی ملاقات کے لیے وہ خود انتظام کرتا ہے۔ رشک آتا ہے مجھے اس شخص کے مقدر پر جس کی ایک پکار سننے کے لیے وہ پورے عالم کو خاموش کروا دیتا ہے۔ جب تم سجدے پہ سجدہ کرتے ہو، سانس لیے بغیر اللہ کا نام پکارتے ہو، وہ تمہیں دیکھ کے مسکراتا ہے، تمہارے صبر کا بھرم رکھ لیتا ہے، تمہارے سارے وسوسوں کو ختم کر دیتا ہے۔ جب ٹھوکریں کھا کر بھی نہ گرو تو سمجھ لینا رب نے تمہیں تھام رکھا ہے۔ جس کے دیدار کے لیے وہ آسمان کو سیاہی سے بھر دیتا ہے، چاروں طرف اندھیرا کر دیتا ہے، تاکہ اس کے بندے کے آنسو کو کوئی تیسری ذات نہ دیکھ سکے، تاکہ اس کے بندے کے جذبات کی خودداری پر پردہ پڑا رہے۔ وہ ستار العیوب ہے، وہ اللہ ہی تو ہے جو تم سے اتنی محبت کرتا ہے۔ سب کو بے فکری کی نیند سلا کر وہ اپنے اس خاص بندے کو اپنی جستجو کی فکر لگا دیتا ہے۔ تاک راتوں کا انتظار کرنے کی ضرورت کہاں پڑتی ہے؟ نم آنکھیں، سسکتا ہوا دل اس کو تہجد میں ڈھونڈ لیتا ہے۔ ایسی محبت ہے اس رب کی۔ صبر کرو اور دعا کرنا کبھی مت چھوڑنا۔ دیکھو تم اپنی دعاؤں سے ہی بھی وہ پالو گے جو ناممکن ہے۔ اگر یقین رکھتے ہو حالات سے، نا امید مت ہونا، کیونکہ معجزے یقین والوں کے لیے ہوتے ہیں اور معجزے روز ہوتے ہیں۔ تو پھر ڈرو مت، تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ وہ کبھی ساتھ نہیں چھوڑتا، وہ تو ہمیشہ ساتھ ہوتا ہے۔ مکافات عمل انصاف خدا ہے، وہ جو دو جہانوں میں سما نہیں پاتا وہ پھر اس ٹوٹے ہوئے دل میں سما جاتا ہے۔ تم سوچتے ہو آزمائش کا وقت بہت لمبا ہو گیا ہے، مگر در حقیقت اللہ نے تم سے ملاقات کا وقت بڑھا دیا ہے۔ توکل کرنا سیکھو اللہ پر جو رحمان اور رحیم ہے، جو کبھی اپنے بندے کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ خالی ہاتھ لوٹانا اس رب العالمین کی شان نہیں،